ہمارے گاؤں میں ایک ٹیلنٹڈ بہو ہے، لیکن اس کی اس کے گھر والوں کو کوئی قدر نہیں تھی۔ اس کے ساس سسر جب بھی باہر سے آتے ہیں تو وہ انہیں ہمیشہ سجاوٹ کرتی ملتی ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں، تم ہمیشہ گھر کو سجانے میں لگی رہتی ہو، تمہیں اور کچھ کام نہیں ہے۔ جب اس کا پتی باہر سے آتا تو وہ بھی اسے یہی بات کہتا۔ اس بات کے اوپر اس سے سب ناراض رہتے کہ تمہیں سجاوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، کچھ کام کر لو، تھوڑے بہت پیسے ہی آ جائیں گے۔ اس میں ہنر تھا ہر چیز کو بہت خوبصورت بنانے کا۔ ایک دن ان کے گاؤں میں ایک بڑے افسر آئے۔ انہوں نے ہر کسی کے گھر کو اچھے سے تلاشا اور دیکھا کہ کس کس کے گھر میں کیا کمی ہے اور ہمیں کس کس کی کیا ضرورتیں پوری کرنی ہوگی۔ وہ اس عورت کے گھر میں بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کو ایک محل کی طرح سجا رکھا تھا۔ وہ دیکھ کر کہتے ہیں، تمہارا بہت خوبصورت گھر ہے، تمہیں تو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کی ساس ناراض ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، سب کو تو فائدہ ہوگا، سب کے گھر میں نئی نئی چیزیں آئیں گی اور آج تمہاری وجہ سے ہمارا گھر ایسا ہی رہ جائے گا۔ وہ سر کہتے ہیں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ خوبصورت ہے نہیں، اس نے خوبصورت بنا رکھا ہے۔ اس گھر کی سبھی چیزیں اتار کر ان افسروں کو دکھا دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں، یہ بہت بیکار ہے، لیکن اس نے بہت اچھے سے بنایا ہے۔ اس لڑکی کو کہتے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ کام کرو گی؟ ہم تمہیں مہینے کے 1,00,000 دیں گے۔ اس کی ساس خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ بہت اچھا ہے، تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس سے کچھ کام کروا لو۔ ویسے بھی یہ گھر میں تو کچھ کرتی نہیں ہے، بس سجاوٹ میں ہی لگی رہتی ہے۔ وہ سر کہتے ہیں، ان کی سجاوٹ کو دیکھ کر ہی ہم نے انہیں سجاوٹ کا ہی کام دیا ہے، جس سے اب یہ تمہارے لیے اتنے پیسے کما کر دے گی۔ اس کا ہسبینڈ خوش ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، سوری، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا۔ کسی کی کلا کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے۔